بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج کا موضوع ہے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ دوستو، سب سے پہلے گزارش ہے کہ اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کرے اور ویڈیو ضرور لائک کرے اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کرے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے تعارف اور مقام و مرتبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر آپ علیہ السلام کی جسم میں روح خون کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کے ذریعے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد اور اما حوا علیہ السلام تمام انسانوں کے ماں کہلائے۔ آپ علیہ السلام کا لقب صفی اللہ بھی ہے، جس کا معنی ہے اللہ کا چنا ہوا۔ فرشتوں کا مکالمہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کا ذکر فرمایا کہ میں زمین میں انسان کو اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ ایسے مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائیں گی اور خون بہائیں گی؟ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کی کہ ان کے انسان سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا، لیکن انہوں نے زمین میں خوب فساد مچایا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یعنی ان کا علم سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے لحاظ سے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یہ واقعہ سورۃ البقرہ آیات نمبر 30 تا 39 میں بیان ہوا۔ شیطان کا تکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ شیطان جنات میں سے تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شامل کر دیا تھا۔ شیطان نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ شیطان نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، تجھے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، اس لیے تو یہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کر نکل جا۔ شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹا سکے۔ چنانچہ بندوں کی آزمائش کے لیے اسے یہ مہلت دی گئی، مگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکیں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کی آزمائش۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کو جنت میں رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ جنت میں جہاں سے چاہے کھائے پیے، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فرشتے بن جاؤ اور آپ کو ایسی زندگی اور بادشاہت مل جائے جو کبھی ختم نہ ہو۔
وہ قسمیں کہنے لگا کہ میں تو صرف آپ دونوں کے بلائے چاہتا ہوں۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن شیطان کے وسوسے پر ان دونوں نے بول کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ وہ پھل کھاتے ہی ان کے جنتی لباس نہ رہے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے توبہ اور دعا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو فوراً اپنی اس بول کا شدت سے احساس ہوا۔ پھر دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی کہ یہ ہمارے رب، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں پر رحم فرمایا اور ان کے توبہ قبول فرما لی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ اللہ ہونے کا اعزاز بخشا اور نبی بنایا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا، پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سی انسان پیدا فرمائی جن کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نبی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے رہنمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ہدایت فرمائی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس سے ہوشیار رہنا، وہ تمہیں بہکائے گا، تم میرے پناہ اختیار کرنا اور میرے بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کرنا، اس صورت میں تمہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدھے راستہ پر چلنے والوں کے اپنے رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو شیطان کے ساتھ وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس قصے سے حاصل ہونے والا سبق کیا ہے؟ اس قصے سے حاصل ہونے والا سبق ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے جو ہم اس سے حسد کرتا ہے اور وسوسہ ڈال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمانی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پناہ مانگنے چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نادم ہوتے فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگے چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ غرور اور تکبر کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکبر کرنے والے سے اپنے عطا فرمائی ہوئی خوبی اور نعمت واپس لے لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ برابر بھی تکبر وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو لائک کرے اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کرے، اور میرا گزارش ہے کہ اگر چینل پر نیا ہے چینل ضرور سبسکرائب کرے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔